الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد بحث گفتگو انشاءاللہ آج سے آگے امارات میں ہوگی ادلہ ظنیہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. تو امارات میں پہلا جو موضوع بحث یہ ہے کہ امارات کی 3 قسم ہیں. اگر ہم اصولین ہمارے پر ادلہ ظنی پہ بحث کرتے ہیں تو اس کی 3 قسم ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک امارہ وہ ہے کہ جس کی حجیت جو ہے مقصول عدم ہے. ٹھیک ہے. بعض امارات جس کی عدم حجیت کے بارے میں کہا گیا ہے وہ کیا ہے، مثلا قیاس ہے، استحسان ہے، وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دلیل ظنی تو ہے لیکن ہمارے فقہا نے کیا فرمایا ہے کہ یہ حجت نہیں ہے، جس کی عدم حجت پر دلیل موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس کی عدم حجت پہ دلیل موجود ہیں. اور بعض امارات وہ ہیں جن کی حجت پہ دلیل قطعی موجود ہے، مثلا خبر استقاء وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور بعض وہ ہیں جن کی حجت کے بارے میں اختلاف ہے، جیسے کہ شہرت فتوائی وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کیا حجت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں سے قطع نظر، دلیل ہونے نہ ہونے سے قطع نظر بما ہوا دن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ حجت ذاتی نہیں رکھتا ہے. جس طرح قطع میں ہم نے کیا کہا، قطع کی حجت ذاتی ہے. لہٰذا قطع کی حجت جب ذاتی ہے تو اس کی حجت کو نہ اس سے ہم چھین سکتے ہیں نہ اس کے لیے جعل کر سکتے ہیں. اس کا لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے. علت تامہ ہے، انکشاف تام ہے، اور یہ حجت کے لیے یعنی قطع علت تامہ ہے حجت کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ظن کی حجت کے اندر کیسے ایسے علیت نہیں ہے، اقتضائیات نہیں ہیں. لہٰذا اس بنا پر یہ کیا ہے، حجت و عدم حجت دونوں طرف اس کے لیے مساوی ہیں، یعنی 2 طرفوں کے درمیان مساوی ہیں. نہ آپ اس کی حجت کی طرف کو ترجیح دے سکتے ہیں نہ اس کی عدم حجت والی طرف کو ترجیح دے سکتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک طرف کھینچ کے کب آ جائے گا، دلیل خارجی ہو. اگر حجت پہ دلیل ہو تو پھر اس کا جو پلڑا حجت کہاں میں چلا جائے گا، عدم حجت پہ دلیل ہو تو پھر کہاں جائے گا، اس کے دائرے میں آ جائے گا. لیکن اس سے قطع دلیل سے قطع نظر حجت و عدم حجت دونوں کیا ہے، نہ حجت اس کا لازم ہے نہ عدم حجت اس کے لیے لازم ہے ذاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آج ہم گفتگو مباحث الامارات تمہید پہلے مرحلے میں فیقع المقال فی ما هو المہم. یہاں پر ظن کے بحث میں، جو امارات کے بحث میں ہمارا جو گفتگو اور مقال سے مراد یعنی گفتگو اور محور کلام جو ہوگا جو اس کے اندر جو اہم ہے، المہم من عقد هذا المقصد، کہ اس مقصد کو منعقد کرنے اور اس بحث کو وجود میں لانے کا جو اہم ہمارا ہدف ہے، اسی پر ہمارا گفتگو ہوگا. اور وہ مہم کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے، وہ ہوا بیان ما قیل باعتبارہ من الامارات. ہمارا اصل مقصد یہاں پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جن امارات کے اعتبار کے بارے میں کہا گیا ہے، ما قیل باعتبارہ، جن امارات کے اعتبار کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن کہا گیا کہ مطلب ہے کہ معتبر نہیں ہے لیکن کہا گیا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حجت ہیں من الامارات میں سے، لیکن اصل میں صحیح نہیں ہے. مثلا کون سے ہیں، قیاس دلیل ظنی ہے، امارہ ظنی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیاس حجت ہے. استحسان دلیل ظنی ہے اور کہا گیا ہے کہ حجت ہے لیکن اصل میں حجت. تو اب ہم نے بحث کرنا ہے کہ آیا اس کے اندر حجیت کا کوئی جو ہے وہ ہے نہیں ہے، مقتضی موجود ہے یا نہیں. آپ اس کو حجت قرار دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، کیا اس کی حجت پر کوئی دلیل ہے یا نہیں، آپ کو ہم نے ثابت کرنا. ٹھیک ہے. او صح ان یقال، یا ان امارات پہ ہمارے بارے گفتگو ہے کہ جن کی حجت کے بارے میں کہنا صحیح بھی ہے، یعنی فقط قیلہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ اگر ہم ان کو اگر حجت کہے تو صحیح بھی ہے. وہ امارات جن کی حجت کے بارے میں کہا بھی گیا ہے اور صح اور صحیح بھی ہے کہ ہم کہیں، کیا کہیں، یہ حجت ہے کہے تو صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں. وہ کون تھا، مثلا خبر استقاء. اب خبر استقاء جن کی حجت کے بارے میں کہا بھی گیا ہے اور اگر کہنا چاہے تو کہنا صحیح بھی ہے کیونکہ حجت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی حجت پر دلیل قطعی موجود ہے. حج وقبل الخوض فی ذالک. اب اصل بحث میں خوض کا نسبت ذالک اشارہ کیا ہے، یعنی کہ اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے. فی ذالک کا اشارہ کیا ہے کہ حجت الامارہ و عدم حجت الامارہ، کسی امارے کی حجت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کہنے سے پہلے قبل الخوض ینبغی تقدیم امور، ہمارے لیے بہتر ہے کہ چند امور کو بطور مقدمہ پہلے ذکر کرے. یعنی چند مقدمات ہیں، چند تمہید ہیں، ان مقدمات و تمہید کو ہمیں پہلے مرحلے میں ذکر کرنا چاہے، پھر جا کے ہم نے بحث کرنا ہے کہ معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کون سے امور ہیں، نمبر 1 احدھا، امور میں سے پہلا امر اول. امر اول یہ ہے کہ انہ لا ریب، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان الامارۃ
غیر العلمیہ لیس کالقطع، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیں، حتماً یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہے کہ وہ امارہ جو غیر علمی ہے، غیر علمی کا مطلب نہیں ہے غیر مفید للعلم، جو کہ علم کا فائدہ نہیں دیتا ہے، دوسرے الفاظ میں مفیدۃ للظن، وہ امارت اسی کو غیر العلمیہ کے جگہ پر امارت الظنیہ کا ہے تو مطلب واضح ہے، وہ امارہ جو امارہ ظنیہ ہے جو کہ علم کا فائدہ نہیں دیتا ہے، آپ کو قطع تک نہیں پہنچاتا ہے، تو یہ ہمارا غیر علمیہ لیست کالقطع، یہ قطع کی معنی نہیں ہے، آپ اس کو قطع کی طرح قرار نہیں دے سکتے ہیں، یعنی قطع کی طرح نہیں ہے، کس حوالے سے نہیں ہے؟ فی کون الحجیہ من لوازمہا و مقتضیاتہا بنحو العلیہ، کیونکہ قطع کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلے کہا تھا کہ قطع کے اندر حجیت اس کا لازمہ ذاتی ہے، قطع کے اندر حجیت اس کا کیا ہے؟ لازمہ ذاتی ہے، اور یہ اس کے مقتضیات میں سے ہے، حجیت قطع کے مقتضیات میں سے ہیں۔ اب قطع کی دو قسم، ہم نے قطع ایک قسم کا قطع تفصیلی ہے، ایک قطع اجمالی ہے، تو قطع تفصیلی کے بارے میں ہم نے پہلے کہا ہے کہ علت تامہ رکھتا ہے، قطع تفصیلی حجیت کے لیے علت تامہ رکھتا ہے اور یہ علت تامہ ہے، اور قطع اجمالی کے بارے میں مصنف کا کیا نظر ہے؟ مقتضی ہے، اسی وجہ سے علیات یا مقتضی کیوں کہا؟ ہاں جی، من لوازمہا، یعنی حجیت قطع کے لوازمہ ذاتیات میں سے ہے اگر وہ قطع تفصیلی ہو، ومن مقتضیاتہا، اور اسی طرح حجیت قطع کے مقتضیات میں سے ہے کب؟ اگر قطع اجمالی ہو، وہاں پر کیا ہے؟ وہ مقتضی اللہ ہے، مقتضی الحجیہ ہے، ٹھیک ہے؟ بنحو العلیہ، یا تو علیت کے طور پر ہے قطع، علت تامہ ہے حجیت کے لیے بعض کے نظر میں، بلکہ مطلقاً لوازم ہے، یعنی قطع حجیت قطع کے ساتھ لوازم فقط علیت کی صورت میں نہیں ہے بلکہ مقتضی ہونے کی صورت میں لازم ہے، کہ اگر آپ اس کو مقتضی قرار دیں، یعنی قطع مقتضی حجیہ کا ہے تب بھی یہ اس کے لوازمات میں سے ہیں، بالفرض اگر آپ اس کی علت تامہ قرار دیں یا مقتضی قرار دیں، دونوں صورتوں میں یہ لوازمات میں سے ہیں، حجیت قطع کے کیا ہے؟ حجیت قطع کے لوازمات میں سے ہیں، ٹھیک؟ تو لہذا جب آپ نے کہا ہے کہ ہمارا یہ قطع کی طرح نہیں، کیونکہ قطع کی خاصیت کیا ہے؟ قطع حجیت کا لازمہ ذاتی ہے، حجیت قطع کا لازمہ ذاتی ہے، قطع حجیت کے لیے علت تامہ رکھتا ہے، قطع حجیت کے لیے مقتضی بن سکتا ہے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہمارا ظنیہ قطع کی طرح نہیں ہے، کیا کہا ہم نے؟ ہمارا ظنیہ قطع کی طرح نہیں ہے، یعنی کیا نہیں ہے تمہارا؟ یہ اس کا لازم حجیت ہمارے کا لازمہ ذاتی نہیں ہے، تو مطلب نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ ہمارا حجیت ہمارے کا لازمہ ذاتی نہیں ہے، حجیت ہمارے کا مقتضیات میں سے نہیں ہے، جب ایسا نہیں ہے تو پھر وَأَنَّ ثُبُوتُهَا لَهَا مُحْتَاجٌ إِلَى جَعْلٍ، لہذا اس بنا پر ان ثبوت الحجیہ للامارات، لہذا جب اس قطع کی مانن حجیت اس کا لازمہ نہیں ہے تو نتیجہ میں کیا بنے گا؟ ان ثبوت الحجیہ لها، امارات کے لیے حجیت کو اگر آپ نے ثابت کرنا چاہے، اگر آپ کوئی بندہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ ہمارا حجت ہے، مثلا حجت کو اس کے لیے ثابت کرنا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ محتاج الی جعل، اس کے لیے کیا ہے؟ جعل کی طرح محتاج، شریعت کی طرف سے کوئی دلیل آ کے، کوئی دلیل خارجی آئے اور وہ دلیل شرعی آ کر اس کے لیے حجیت کو جعل کرے اور یہ کہے کہ فلاں ہمارا حجت ہے، تب جا کے حجت بنے گا، یہ اس طرح میں ہے جعل محتاج الی جعل، یہ اشارہ ہے ظن خاص کی طرف، انہ ثبوت لها محتاج الی جعل، جعل کا اشارہ ہے دلیل ظن خاص، کیونکہ ظن خاص میں دلیل خاص ہوتا ہے نا، کیونکہ ظن خاص کی حجت کس بات پہ قائم ہوتا ہے؟ ظن خاص کی حجت دلیل خاص ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلیل قطعی ہے اور وہ دلیل قطعی ظن خاص کی حجیت کو جعل کرتا ہے، ہمارا یہ خاص کی حجت کو جعل کرتا ہے جو کہ مثلا خبر فقہ کی شکل میں ہے، ٹھیک؟ اور اب آپ اگر فرض کریں آپ نے ظن خاص کی حجت کو ثابت نہیں کرنا ہے بلکہ ظن مطلق کی حجت کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ او، یہ ظن آگے جو ہے آگے کا اشارہ ہے ظن مطلق کی طرف، او ثبوت مقدمات و طروع حالات موجبت للتضاد، یا تو اگر کوئی دلیل خاص نہ ہو ظن کی حجت پر جس طرح ظن خاص کے اندر ہیں، بلکہ آپ نے ظن مطلق کی حجت کو ثابت کرنا مقصود ہو تو پھر اس کے لیے کیا چاہیے؟ ظن مطلق کے لیے مقدمات فراہم ہو، کیونکہ مقدمات حکمت جب تک کامل نہ ہو ظن خاص کی حجت کامل نہیں ہوتا، لہذا اس کے لیے پہلے مرحلے میں کیا چاہیے؟ ثبوت مقدمات، وہ مقدمات حکمت کامل ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے، وہ طروع حالات، اور وہ حالات طاری ہونا چاہے جو کہ مقدمات حکمت کہہ رہا ہے، مقدمات حکمت جن حالات کا تقاضا کر رہا ہے وہ حالات بھی طاری ہونا چاہیے، موجبت لاقتضاء الحجہ، اور وہ حالات جو موجب بن جائے، کس بات کا موجب بن جائے؟
اقتضاء الحجت جو کہ امارات کی حجت کا تقاضا کرے. ہاں کی ضمیر آتا ہے امارات کی طرف. یعنی ایسے حالات طاری ہونا شرط ہے کہ وہ حالات تقاضا کرے. کس کی تقاضا کرے؟ ہمارے کی حجت کا تقاضا کرے. وہ کہے کہ ہمارا یہاں پر ہمارا خاصہ ہمارا مطلق یا ظن مطلق حجت بن سکتا ہے عقلاً. لیکن یہاں پر دو قسم ہیں، ظن مطلق. ظن خاص تو الگ ہیں. ظن خاص کی حجت کے لیے تو دلیل خاص قطعی موجود ہے جو حجت کا، لیکن ظن مطلق کی حجت کے لیے مقدمات حکمت. اب یہ مقدمات حکمت مکمل ہو جاتا ہے. یہ حالات جو مقدمات حکمت کے اندر جن حالات کا تذکرہ ہے وہ ہے مقدمات تمام ہونے کے بعد آیا ہمارا سوال یہ ہے، آیا پھر ظن مطلق حجت تو ہے لیکن اس کی حجت کا حکم کون دے رہا ہے؟ آیا استقلال عقلیہ کے تحت ظن مطلق حجت بنے گا، یعنی عقل مستقلاً اس کی حجت کا حکم دے گا مستقلات عقلیہ کے ذریعے سے؟ یہ ایک سوال ہے. یا یہ مقدمات حکمت یہ کیا کہتا ہے؟ ڈائریکٹ خود دلیل عقلی کے ذریعے سے مستقلات عقلیہ کے ذریعے سے ظن کی حجت ثابت نہیں کرے گا، بلکہ مقدمات حکمت کاشف بنے گا. یعنی یہاں پر عقل کاشف ہو جائے گا، کس کو؟ حکم شرعی کو کاشف کرے گا. ہاں جی، یعنی یہاں پر آ کر عقل کاشف کرتا ہے حکم شرع کو. یعنی اور پھر یہ جو ہے حجت بندہ بنے گا. والفظر اس ظن مطلق کا حجت تو حجت شرعی بنے گا، لیکن حجت شرعی کو کاشف کون کرتا؟ عقل. تو لہٰذا اس میں دو مسلک ہیں. ظن مطلق کی حجت کو ماننے والوں کے درمیان میں دو مسلک ہے، دو نظریں ہیں. ایک مسلک الکشف کہتے ہیں، ایک مسلک الحکومت کے قائل ہیں. مسلک الحکومت والے جو علماء ہیں ان کا رائے کیا ہے؟ مسلک الحکومت والوں کا رائے یہ ہے کہ اگر مقدمات حکمت کامل ہونے کی صورت میں ڈائریکٹ عقل ہی مستقلاً اس ظن مطلق کی حجت کا حکم دیتا ہے. شارع تو کوئی رب نہیں ہے، بلکہ عقل مستقلاً ان العقل من مستقلات العقلیہ بحجتها، ظن مطلق کی حجت کے بارے میں مستقلات عقلیہ حکم دیتا ہے. لیکن مسلک الکشف والوں کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، عقل مستقلاً جو ہے ظن کی حجت کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ عقل فقط یہ کام کرتا ہے کہ حکم شرعی کو کشف کرتا ہے. یعنی العقل یکشف حکم الشارع بحجتها، عقل حکم شرع کو کشف کرتا ہے. تو لہذا حجت کو جال تو کون کر رہا ہے؟ اس کی حجت جال کرنے والا شارع ہے، لیکن اس کو حکم شرعی کو کشف کرنے والا کون ہے؟ حکم عقل. حکم عقل حکم شرع کو کشف کرتا ہے، اور جب حکم شرع حکم عقل کے ذریعے سے کشف ہو جائے تو حکم شرع کے ذریعے سے ظن مطلق کی حجت ثابت ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسلک الکشف کہتے ہیں. تو لہذا یہاں پر عقلاً کی قید کیوں لگایا؟ اگر یہ مقدمات و حالات ثابت ہو جائیں اور حالات طاری ہو جائیں کیونکہ امارے کی حجت کا تقاضا کرتا ہے، تو پھر ہمارا حجت بنے گا عقلاً. ہمارا ڈائریکٹ عقل کے حکم کے تحت حجت بنے گا. یہ کس رائے کے تحت ہیں؟ بناء علی تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحکمہ. یہ اس علماء کے رائے کے تحت ہیں کہ جو مقدمات انسداد کے ثابت ہونے کی بنا پر اس کو بنا رکھتا ہے. کس رائے کے تحت؟ بناء علی بنحو الحکمہ. وہ حکومت کے طور پر مقدمات حکمت کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مقدمات حکمت مکمل ہونے کی صورت میں پھر عقل ہی ڈائریکٹ حاکم ہے. عقل ہی ڈائریکٹ حکم لگاتا ہے کہ یہاں پر ظن کو کیا ہونا چاہیے؟ حجت ہونا چاہیے. یہاں حکم شرعی کو کشف نہیں کرتا ہے. حج اب یہاں پر کہاں کیا کہا؟ ہاں اوپر والے بات میں کہ ہمارے کی حجت ذاتی نہیں ہے، لہذا ہمارے کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی ہونا چاہیے، یا تو دلیل خاص آ کر کسی ظن کی حجت کو ثابت کرے جیسے کہ ظن خاص کے اندر ہے، یا اس کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے مقدمات حکمت ہونا چاہیے تاکہ اس کی ظن مطلق کی حجت ثابت ہو جائیں. اب یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوضوح، یہ بات واضح تر ہے کہ عدم اقتضاء غیر القطع للحجہ، کیونکہ جو غیر قطع ہے، غیر قطع یعنی ظن، جو چیز قطع نہیں ہے جو کہ ظن کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عدم اقتضاء غیر القطع للحجہ، وہ حجت کا تقاضا نہیں کرتا. جو چیز حجت کا تقاضا کرتا ہے وہ کون ہے؟ قطع ہے. جو قطع کے علاوہ ظن وغیرہ ہیں وہ قطع کی حجت کا تقاضا نہیں، وہ جو ہے کسی حجت کا تقاضا، جو غیر قطع ہے وہ کسی حجت کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی وہ حجت کو ثابت نہیں کرتا. بدون ذالک، اس کے بغیر، بدون اس کے بغیر، کس کے بغیر ہے؟ بدون وجود دلیل خاص او بدون طلوع مقدمات. ذالک اشارہ ہے ان دو کی طرف، یا دلیل خاص کے ہونے کے بغیر یا ان مقدمات کے فراہم ہوئے بغیر جو کہ ظن مطلق کی حجت کے لیے. اس کے بغیر خود ظن بما ہوا ظن حجت کا تقاضا. تو آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں ان الظن بما ہوا ظن
لا يقتضي الحجة لو لم يكن هناك دليل خاص على حجته أو لم يكن وجود مقدمات تدل يقتضي حجته. جب تک ان دونوں کے بغیر خود ظن بما هو ظن حجیت کا تقاضا نہیں کرتا. حج اب یہ ثبوتاً یعنی مقام ثبوت میں یعنی کیونکہ دو چیز کا دو مرحلہ ہوتے ہیں. مقام ثبوت میں پہلے مرحلے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کی حجت ثابت ہونا چاہیے. پھر بھی آ جائے کہ مقام اثبات میں آپ اس کے ذریعے سے کسی مطلب کو ثابت کر سکیں گے نا. پہلے آپ کو ظن کی حجت ثابت ہو جائے مقام ثبوت میں دلیل خاص کے ذریعے سے، پھر کہاں پر بھی آپ کو ظن ہو جائے گا، پھر اس کو ظن کے ذریعے سے آپ کسی مطالب کو ثابت کر سکتے ہیں. بلا یعنی اس میں بدون نزاع ثبوتاً کا اشارہ تھوڑا اس میں ثبوتاً دو مرحلہ ہیں. ظن کا دو مرحلہ ہیں. دو مرحلے کیا ہے؟ ایک ثبوت ایک سقوط. یعنی بالفرض اگر پہلا مرحلہ آیا ظن کسی حکم شرعی کو ثابت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے. مثلا آپ کو کسی تکلیف کے بارے میں ظن ہوا فلان شے کے وجوب پر، فلان شے مثلا نبیذ یا مثال ہے حکام وغیرہ، اس کے حرمت پر آپ کے لیے ظن حاصل ہو گیا، ایک چیز دلیل ظنی آیا. اب یہ دلیل ظنی کی طرح سے وہ حرمت ثابت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. آیا کسی شے کے وجوب پر اگر دلیل ظنی مل جائے تو اس ظن کے ذریعے سے کوئی حکم وجوب ثابت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی حکم حرمت ثابت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے مرحلہ ثبوت. تو پھر آپ کو کہا کہ مرحلہ ثبوت میں سرے سے ظن حجت کا تقاضا نہیں کرتا ہے. یعنی بالفرض ظن بما ہوا ظن، جب تک اس کی حجت پر کوئی دلیل نہ ہو وہ ظن نہ کسی وجوب کو آپ کے اوپر ثابت کر سکتا ہے نہ کسی حرمت کو آپ کے لیے ثابت کر سکتا ہے. ثبوتاً اس کی حجت کے لیے کیا چاہیے؟ یا دلیل خاص چاہیے یا مقدمات حکمت چاہیے. ٹھیک ہے. ولا سقوطاً، اب اس میں بلا خلاف یعنی ثبوتی طور پر حکم ثابت کرنے کے حوالے سے ظن کا حجت نہ ہونا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تمام فقہا کا ایک دفعہ اتفاق ہے کہ بما ہوا ظن جب تک اس کی دلیل قطعی اس کے اوپر نہ ہو یا کوئی مقدمات حکمت نہ ہو وہ کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتے. ولا سقوطاً، اور پھر آگے بڑھتا ہے اور نہ سقوط کے حوالے سے ظن آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. سقوط کے حوالے سے مراد یعنی آپ نے ایک کام کو انجام دیا تھا، آپ نے ایک تکلیف پر عمل تو کیا تھا، لیکن پھر آپ کو ظن ہوا اس کام کے بجا لانے کی وجہ سے، مثلا آپ کو ظن ہو کہ میرے تکلیف طاقت ہوا یا نہیں ہوا مثلا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو فرض کرے کسی عمل کے حوالے سے مثلا ایک رکن کے بارے میں یا ایک جز کے بارے میں شک تھا، کیا یہ جز اس کا شامل ہے یا نہیں، مثلا اس عبادت میں شامل ہے یا نہیں. یا مثلا فرض کر آپ کو قبلے کے کسی سمت کے بارے میں فقط ظن ہوا اور آپ نے اس طرف میں نماز پڑھ کر جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ لیا. پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ مجھے ظن ہوا تھا قبلے کے اس طرف کے حوالے سے اور میں نے اپنے ظن پہ عمل کر کے جو ذمہ داری بجا لایا ہے اس کی وجہ سے میرے تکلیف طاقت ہوا یا نہیں ہوا. تو پھر وہی ظن حجت ہے. اگر اسی ظن کو یہاں حجت قرار دینے کی صورت میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کی تکلیف طاقت ہو جائے گی. لیکن یہاں پر سقوط کے مرحلے میں اگر آپ اپنے اس ظن کو حجت قرار نہ دینے کی صورت میں پھر آپ کی تکلیف طاقت نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو تکلیف کے سقوط کے لیے کیا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. یہ سقوط ہے. تو لہذا مصنف کا نظریہ کیا ہے؟ ظن حجت نہیں ہے، ثبوت کے مرحلے میں بھی حجت نہیں ہے اور سقوط کے مرحلے میں بھی حجت نہیں ہے. بلکہ ظن پر عمل کر کے کوئی تکلیف بجا لائے تو تکلیف آپ کی ظن سے طاقت نہیں ہوگا. یہ مصنف کا رائے ہے. وَإِنْ كَانَ رُبَمَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ، ہاں البتہ ظاہر ہو رہا ہے فیہ کے ضمیر کہا جاتا ہے، فی سقوط تکلیف ظن، فیہ کے ضمیر کہا جاتا ہے سقوط تکلیف، یعنی کہ ظن پہ عمل کرنے سے تکلیف طاقت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے من بعض المحققین، ہمارے بعض محققین کی کلام سے. وہ کون ہیں وہ محققین؟ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ محقق خانساری ہے اپنی کتاب مشارق الشموس نامی کتاب میں. محقق خانساری اپنی کتاب مشارق الشموس اس کتاب میں لکھتا ہے. تو انہوں نے ان کے کلمات سے ظاہر ہوتا ہے اس کتاب کے اندر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ الخلاف. وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں وہ اس نظرے کے خلاف ہے، یعنی وہ اس نظرے کے کیا ہے؟ خلاف ہے. وہ یہاں پر اختلاف کہتا ہے. والاکتفاء بالظن بالفراق، اور وہ کیا سمجھتا ہے؟ فراق کے بارے میں ظن ہو تو کافی ہے. یعنی آپ کی ذمہ بری ہونے کے بارے میں یقین ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کوئی تکلیف بجا لاتا ہے اور پھر بر ذمہ ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو بلکہ فقط ظن ہو تو پھر فراق کا ظن ہونا ہی کافی ہے تکلیف طاقت ہونے کے لیے. فراق کا یقین ہونا کافی ضروری نہیں ہے. یہ اس کا نظرہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، سمجھا نہیں رہا ہے. محقق خانساری کیا کہتا ہے کہ فراق اور بر ذمہ ہونے کے لیے ظن کافی ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے. وَلَعَلَّهُ، شاید اس کی دلیل کیا ہو سکتا ہے اس نظرے میں؟ محقق خانساری کی دلیل کیا ہو سکتا ہے جس کے تحت انہوں نے یہ حکم لگایا ہو؟
مطلب کہ لعلہ عدم لزوم دفع ضرر المحتمل، شاید محقق خانساری کے نظر میں ضرر محتمل کا دور کرنا ضروری نہیں۔ مثلا آپ اگر کسی تکلیف کے حوالے سے سرے سے تکلیف بجا نہ لائیں، آپ کو وجوب کا یقین ہے لیکن وجوب کو سرے سے بجا ہی نہیں لائے تو کیا ہوگا؟ ضرر یقینی ہے، کیونکہ یہاں ضرر سے مراد دنیا کی ضرر نہیں بلکہ آخرت کی ضرر مراد ہے۔ ضرر محتمل سے مراد آخرت میں عقاب، یہاں ضرر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس ضرر کا ایک دفعہ آپ تکلیف کو سرے سے بجا نہیں لاتے ہیں، یعنی آپ نے واجب کی مخالفت کی یا حرمت کی قطعاً مخالفت کی، یہاں پر ضرر قطعی نہیں ہے، قیامت کے دن عقاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آپ نے تکلیف کو تو بجا لایا، تکلیف کو انجام دیا، لیکن تکلیف انجام دینے کے بعد پھر آپ کو احتمال رہ جاتا ہے کہ جو میں نے تکلیف بجا لایا اس سے میری ذمہ داری ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو پھر اگر واقعاً ذمہ داری ادا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر قیامت کے دن ضرر نہیں ہے، عقاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر احتمال ہے کہ آپ اس کام سے آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوا ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر ذمہ داری ادا نہ ہونے کے صورت میں پھر ضرر احتمالی ہے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ذمہ داری ادا ہوا ہو سکتا ہے ذمہ داری ادا نہ ہو، ذمہ داری ادا نہ ہونے کے صورت میں پھر عقاب احتمالی ہے نہیں ہے۔ تو محقق خانساری فرماتے ہیں کہ تکلیف کے سقوط کے مرحلے میں جو ہے فراغ یقینی ضروری نہیں ہے بلکہ فراغ احتمالی کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فراغ احتمالی کرنے کی صورت میں پھر عقاب کیا ہو؟ عقاب احتمالی ہو جائے گا، اور عقاب احتمالی نے ضرر احتمالی، تو ضرر احتمالی کا دور کرنا ضروری نہیں ہے، فقط ضرر یقینی کو ہٹانا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ نے ایک ذمہ داری ادا کیا اور اس کے بعد پھر تھوڑا ضرر کا احتمال رہ جائے تو پھر ضرر کے احتمال کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ضرر احتمالی کو دور کرنا ضروری قرار دینے کی صورت میں پھر آپ کو وہ دوبارہ اس حکم کو یقینی طور پر بجا لانے کا یقین ہونا چاہیے، لیکن اس کے نظر میں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یعنی امتثال احتمالی کرے تو کافی ہے، ٹھیک ہے؟ فتح یعنی لعجل عدم لزوم دفع ضرر المحتمل، کیونکہ محقق خانساری کے نظر میں ضرر احتمالی کا دفع کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جی، فتعمل میں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے جو سقوط کے اوپر جو ضرر احتمالی کا جو ہٹانا ضروری نہیں کہ جو یہ ضرر احتمالی کا دفع کا مسئلہ سقوط کے مرحلے میں نہیں ہوتا ہے، یہ ثبوت کے مرحلے میں کے لیے دلیل بنتا ہے۔ یعنی ضرر احتمالی کا دور کرنے کا جو دلیل ہے نا، یہ دلیل کہاں کس مرحلے کے لیے چلتا ہے؟ یہ ثبوت میں آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کوئی حکم ثابت ہوا ہے نہیں ہوا، وجوب ثابت ہوا نہیں ہوا، حرمت ثابت ہوا نہیں ہوا، حرمت کے ثبوت کا احتمال ہے یا وجوب کے ثبوت کا احتمال ہے، تو وہاں پر اگر آپ اس کو وجوب کو بجا نہ لائیں تو پھر احتمال کیا ہے کہ میرے پر وجوب تو آیا ہے لیکن اگر میں اس وجوب کو جو ہے مثلاً وجوب نہ، یعنی اگر وجوب کو فرض کرے وجوب واقع میں ثابت ہوا ہو لیکن میں اس کا عمل نہ کروں تو پھر ضرر کا احتمال ہے، یعنی جس ضرر کا حرمت کا احتمال ہے اگر واقع میں حرام ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے لیے عقاب ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو حتماً اس عمل کو بجا لانا، احتیاطاً بھی کم سے کم بجا لانا پڑے گا، کیونکہ ضرر محتمل کا دور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ضرر محتمل کا دور کرنا کس مرحلے کے لیے دلیل ہے؟ مقام ثبوت کے لیے دلیل ہے، مقام ثبوت کے لیے دلیل نہیں، کیونکہ مقام ثبوت کے لیے دلیل کیا ہے؟ اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، قاعدہ اشتغال لاگو ہوتا ہے۔ اگر سقوط کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ میری ذمہ داری ادا ہوا نہیں ہوا تو کون سے قانون جاری ہوتا ہے وہاں پر؟ اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، جب آپ کا ذمہ یقیناً مشغول ہوا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس ذمے کے بری ہونے کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ذمے پر واجب آنا یقین ہے تو پھر واجب کا بری ذمہ ہونا بھی یقین ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اشتغال الیقینی یقتضی فراغ ال، تو لہٰذا مصنف کا جواب اس کو کیا ہے؟ آپ دفع ضرر محتمل کو ضروری نہ سمجھتے ہیں مقام ثبوت سقوط کے اندر، اس کو بطور دلیل قرار دینا چاہیے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دلیل فقط مقام ثبوت کے لیے، مقام سقوط کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔